بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 44 برس لوگوں کو قرآن سنایا، پہاڑوں کو سناتا تو عجب نہ تھا کہ ان کی سنگینی کے دل چھوٹ جاتے، غاروں سے ہم کلام ہوتا تو جھوم اٹھتے، چٹانوں کو جھنجھوڑتا تو چلنے لگتی، سمندروں سے مخاطب ہوتا تو ہمیشہ کے لیے طوفان باکنار ہو جاتے، درختوں کو پکارتا تو دوڑنے لگتے، کنکریوں سے کہتا تو وہ لبیک کہہ اٹھتی، سر سر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہو جاتی، دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے، جنگل لہرانے لگتے، صحرا سرسبز ہو جاتے۔ افسوس میں نے ان لوگوں میں معرفت کا بیج بویا جن کی زمینیں ہمیشہ کے لیے بنجر ہو چکی، جن کے ضمیر قتل ہو چکے تھے، جن کے ہاں دماغ اور دل کا قحط تھا، جن کی پستیاں انتہائی خطرناک تھیں، جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے، میں ٹھہرنا المناک اور جن سے گزر جانا طربناک تھا، جن کے سب سے بڑے معبود کا نام طاقت تھا، جو صرف طاقت کی پوجا کرتے تھے۔ 1300 برس کی تاریخ انہی حادثوں کی کہانی ہے۔ انہیں چھچورے نا سمجھ نازک اور محترق جانوروں کو دیکھ کر زرتشت نے کہا تھا کہ اس کا آنسو اور گیتوں کی طرح ملان ہوتا ہے، کیوں عمرہ دوزخ کے کتے اور سیاستدان کھٹی قے ہیں، ان کے ساتھ نٹ اور ان کے پیچھے چلتی ہوئی لاشیں ہیں۔ ان کی واحد خوبی یہ ہے کہ ہر نیکی اور ہر برائی کی زبان میں جھوٹ بول لیتے۔ کیا بابو ڈھونڈ سکتے ہو تو ان افکاروں میں میری سوانح عمری کی بنیادیں ڈھونڈ لو۔ نہ ستائش کی تمنا ہے اور نہ ہی صلے کی پرواہ۔ الغرضی نے اپنی ناکامیوں کو شدید احساس تھا اور اس آزردگی کے آثار آخری عمر میں ان کے چہرے پر آ گئے تھے۔ ان کی محترق اور روشن آنکھیں جن میں عمر ڈھلنے تک کی ساری مستی شراب کی سی تھی، بالآخر اندر کو دھنس گئیں۔ ان کے ماتھے کی بے شمار سلوٹوں میں ہزیمت کی ترشگی منجمد ہو گئی تھی اور سلوٹیں اپنے ماضی کے بوجھ سے مکمل تھیں۔ آواز میں کرارا پن آخری عمر تک رہا، لیکن کمر کی خمیدگی پکار رہی تھی، لگا کہ آگ مجھے کارواں روانہ ہوا۔ سب سے زیادہ طویل عرصہ تھا جو انہوں نے قطع نظر ایک ہی جگہ نشست جما کر بسر کیا۔ چند ماہ دفتر حرار میں رہے۔ اس اثنا میں کتاب کے جتنے ورق تھے ایک ایک کر کے کھل گئے اور وہ اپنی کہانی لکھتے تو حقیقتاً بڑے بڑے وقع نگاروں اور اثاثہ مفلس کا چراغ ہو جاتا۔ انہوں نے ہندوستان کا ہر کونا کھدرا چھان مارا تھا اور بعض صوبوں ہی کی نہیں بلکہ شہروں اور قصبوں اور گاؤں اور بازاروں تک کی بولی ٹھولی محاورہ روز در روز جانتے تھے۔ انہوں نے انگلیوں پر گنی ہوئی کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن انسان اتنے پڑھے تھے کہ ہندوستان میں کوئی بڑے سے بڑا عوامی لیڈر بھی اس خصوصیت میں ان کا ہم سفر نہ تھا۔ اس دوڑ میں وہ مہاتما گاندھی اور قائد اعظم سے بھی منزلوں آگے تھے، لیکن گاندھی جی کے الفاظ میں تالیاں پیٹنے والے مسلمان ان کے ساتھ تھے اور ووٹ دینے والے قائد اعظم کے ساتھ۔ انہیں تو ہندوستان کی بہت سی زبانوں پر قدرت حاصل تھی، ہزاروں لطائف یاد تھے، حاضر جوابی اور بردستہ گوئی میں اتنے مسترد کہ ان سے کئی کتابیں مرتب ہو سکتی تھیں۔ پنجاب کی بعض عدلائی بولیاں رگوں پے میں خون کی طرح گردش کرتی تھی۔ آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔